الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صورت احوال یہ ہے کہ میری ناقص اور محدود سمجھ میں ہمارے حالات اچھے نہیں. میں اور شاید آپ بھی اپنے گرد و پیش میں نگاہ ڈالیں، اپنی زندگیوں کے کسی گوشے کو لیں، کہیں حالات اطمینان بخش نہیں. اور اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو. بیمار طبیب کہے کینسر ہے، اللہ کرے نہ ہو، لیکن طبیب پابند ہے کہ ہیرا پھیری نہ کرے. اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کرے غلط ہی ہو، لیکن جو وہ سمجھے پابند ہے اس کو پہنچائے تاکہ اس کا کچھ اللہ کی توفیق سے مداوا ہو پائے. میں نہ تو طبیب ہوں نہ کوئی سمجھدار آدمی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑا ہوں، ایک امانت اٹھائے ہوئے ہوں، تو اللہ کرے جو سمجھتا ہوں وہ عرض کرتا. میں آپ زندگی کے اپنے کسی گوشے سے بات کا آغاز کیجئے، کہانی اچھی نہیں. گھریلو زندگی خیر لٹ چکی ہے. جوان ٹھیک ہے، ہم آنکھیں بند کرتے جائیں، لیکن صورتحال آنکھوں کے بند کرنے سے نہ بدلی ہے نہ بدلتی ہے. کیا گفتگو ہو رہی ہے رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں اپنی پرائیویسی کے نام پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے بہت کافی. رات دیر تک ہمارے گھر نوجوانوں کی طرف سے کس چیز کے ساتھ زندہ ہیں؟ ممبر
اس کی تفسیر کی اجازت نہیں دیتے. اور نوجوانوں کا ہی نہیں، شادی شدہ جوڑوں کا حال کیا ہے. اور پھر والدین اور اولاد کا معاملہ کیا ہے، اشارہ کافی. رشتوں کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، پریشانی پریشانی. رشتے لینے سے پہلے بھی پریشانی، اور رشتوں کی کرنوں کے بعد بھی اطمینان و سکون والی کہانی کم ہی ہے. اور اگر اسی بات کا رونا شروع کروں، خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہو جائے اور رونا ختم نہ ہو. معاشی حالات، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، اطمینان والی کہانی کہاں ہے؟ لینے اور دینے کا نظام بگڑا ہوا ہے. آدمی عمرہ حج دین کی دعوت دینے کے باوجود اپنے تئیں سمجھ رہا ہے اب میری گاڑی حلال سے نہیں چل سکتی، کچھ اور طریقے اختیار کروں. صحت کا معاملہ، کون سا گھر ہے جو بیماریوں سے خالی ہے؟ ایک ایک بندے کو کتنی بیماریاں ہیں. بیٹا ایک ہی دفعہ تھوڑا سا اوپر کر دو، پھر چھوڑ دو اس کو، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. ایک دفعہ کر دو اونچا تھوڑا سا، اب نہیں چھیڑنا. آواز پیچھے آ رہی ہے، آخری سطر، اب نہیں بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ. ایک ایک بندہ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہے. ایک بیماری سے نجات ملتی نہیں کہ ایک سے زیادہ بیماریاں اس کے سر پہ آ چکی. حکومت کے ساتھ معاملہ آئے دن نئے نئے قوانین جان کھانے کے لیے، سکون کے برباد ہونے کے لیے بہت کافی. اور جو بات انفرادی سطح پر ہے، قومی سطح پر معاملہ اس سے بھی زیادہ قابل افسوس ہے. ملکی معیشت، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ملک کی عزت دنیا میں، ٹھیک ہے ہم ٹوپیاں پہنیں، کپڑے پہنیں اور اپنے تئیں فن خواہ بنتے جائیں، دنیا میں کیا حیثیت؟ کہاں ہے وہ عزت جو امت اسلامیہ کا ایک نمایاں نشان ہے؟ اور یہ رونا روتے رہیں، وقت ختم ہوتا جائے گا، ہماری مصیبتوں کا رونا اس سے بھی لمبا نظر آتا. اب سوال یہ ہے ہم نے اس بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا. اور آج کا خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق سے اس کا موضوع یہی ہے. ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ کچھ سوچ لے کے آیا ہوں. 4 باتیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے عرض کرنی ہے. شاید اللہ ان باتوں میں میرے اور آپ کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہماری امت کے لیے خیر کا پیغام اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. جو خیر ہوگی ان سے ہوگی، اور جو شر ہے وہ میری طرف سے یا آپ میں سے کسی کی طرف سے. اس حوالے سے
پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، غموں کا، ذلت و رسوائی کا جو طوفان آیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا عرش والے رب ظالم ہے؟ سبب کیا ہے؟ قرآن و سنت میں رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قطعی دو ٹوک اور واضح جواب دیا۔ سورہ الشورى 25واں پارہ آیت شریفہ نمبر 30، اللہ مالک فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو مصیبت کوئی ہو تمہیں پہنچے، کون مخاطب ہے؟ فضل الہی، شیخ صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب، فاطمہ، کوئی مستثنا نہیں سوائے اللہ کے انبیاء کے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو پہنچے تمہیں، کیا؟ من مصیبہ، کوئی مصیبت، معاشی ہو، آئلی ہو، قومی ہو، صحت کی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ظاہر ہو، خفی ہو، کوئی مصیبت کیوں پہنچتی ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے لے کے جائیں، فیشن ہو چکا ہے دوسروں کو برا کہنا، اور یہ بھی بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ دوسروں کا نام لگاتے چلو اور تم جبریل علیہ السلام کی نسل سے چلو، سارے ٹھیک ہیں تو غلط کون ہے؟ غلط میں ہوں جس کو مصیبت پہنچی، غلط آپ ہیں جن کو مصیبت پہنچی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور کوئی مصیبت نہیں اٹھائی جاتی مگر توبہ سے۔ تو نقطہ نمبر 1 میں آپ لے کے جائیں، مجھ پر اور آپ پر، ہماری قوم پر، ہماری امت پر جو مصیبت آئی ہے وہ میری وجہ سے۔ مزید سماعت فرمائیے، سورہ الروم 21واں پارہ آیت شریفہ نمبر 21، اللہ مالک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں، خشکی اور سمندر میں فساد بپا ہے، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ بات میں کوئی الجھاؤ ہے؟ کوئی شک شبہ کی گنجائش اللہ نے چھوڑی ہے؟
خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اور کیوں ہوا؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی کچھ کرتوتوں کی ان کو سزا چکھائیں. اور کیوں چکھائیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. شاید کہ وہ سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئے. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں گناہ ان کی جو سزائیں ہیں حضرات و خواتین، میں آپ اللہ کی یہ نوٹ کریں، یہ بات میری اور آپ کی ہے، کسی اور کی بات میں نہیں کر رہا. فرمایا امام ابن قیم نے گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چلی جاتی ہیں اور اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں. کوئی ہے ایسا چہرہ اس کے دیکھنے کی آنکھیں ترساں ہیں جو اللہ کے عذاب سے خالی ہو؟ عذاب میں غرق ہیں، غرق ہیں. آدمی کینسر کا بیمار ہو کہ نہیں میں مسٹر فیصل آباد ہوں کہتا رہے. اللہ کا عذاب ہے ہم پر ہر جانب سے، اور سبب ہے میرے اور آپ کے گناہ. امام ابن قیم ہی فرماتے ہیں گناہوں اور نافرمانیوں کے نتائج میں سے یہ ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے، توجہ فرمائیے، زمین میں، پانیوں میں، ہواؤں میں، کھیتوں میں، پھلوں میں اور گھروں میں قسم قسم کے فساد پیدا ہوتے ہیں. گناہ ہماری زندگیوں کو برباد کرنے والے، لیکن امتحان کے لیے وہ گناہ ایسا ان پر شیطان نے لبادہ چڑھایا ہے کہ باوجود ان کی تباہ کاری کے نوجوان، بچے، حتیٰ کہ بوڑھے حضرات و خواتین بھی انہی گناہوں میں پھنسے جاتے ہیں. اور جو دور ہیں وہ للچائی ہوئی نظروں سے اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وسائل ہوں تو ہم بھی اسی وادی میں جانے والے ہیں. آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے نقطہ نمبر 2، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے، اور ان کی وجہ سے جو عذاب دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں وہ بیان کیے. میرے ساتھ اس موقع پر صرف 3 گناہوں کی طرف توجہ کیجیے. سورہ طٰہٰ آیت شریفہ نمبر 124، 16واں پارہ. اللہ مالک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس شخص نے میری کتاب سے منہ موڑا اس کے لیے معیشت ہے تنگ. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے
فضل الہی اور ہر سننے والا مرد اور عورت 2 سوالوں کا جواب دے۔ نمبر 1، ہم نے اس کتاب سے تعلق جوڑا ہے یا منہ موڑا ہے؟ پورا دن گزر جائے، کتنے بدبخت ایسے ہیں پورا دن قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے۔ گھروں میں ہے کہ نہیں؟ شریف بچے بظاہر کالج، اکیڈمی، چینل اور نیند، مسجدیں ویران ہو رہی ہے۔ قاری صاحب کے پاس سینکڑوں بچے ہیں، محلہ بانجھ ہو چکا ہے، ریٹ سیٹ کیٹ کے لیے ہزاروں اور لاکھوں میں خرچے ہیں۔ اپروچ سے وہاں ایڈمیشن ہے اور قرآن پڑھانے کے لیے کیا جد و جہد ہے۔ سارا دن شیخ صاحب، رانا صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب مر رہے ہیں کتنی باتوں کے لیے، قرآن پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہے؟ سوال ہے سب کے لیے، کوئی مستثنا نہیں۔ قرآن سے تعلق جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ جواب دیجیے، اور انشاءاللہ جوڑنا ہے، یہ ہے مقصد گفتگو کا۔ اور جس نے قرآن سے تعلق توڑا، اللہ پاک کا اعلان ہے، فیکٹریاں چلائے، شو روم کھولے، امپورٹ کرے، ایکسپورٹ کرے، جہازوں کے جہاز اس کے آئیں اور جائیں، اس کی معیشت اطمینان بخش نہیں ہو سکتی۔ اب جس کی معیشت کے تنگ ہونے کا اعلان کرے عرش والا رب، اس کی معیشت کو کوئی آسان بنا سکتا ہے؟ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں، جو چاہیں سو کھا لیں، جو پہننا چاہیں پہن لیں، جیسی رہائش چاہیں اختیار کر لیں، جب قرآن سے منہ موڑا اللہ تعالیٰ ان کے اطمینان اور سکون کو چھین لیں گے۔ قلق، بے چینی، اضطراب ان پر مسلط کر دیں۔ فیصل آباد کاروباری شہر، سب کے لیے بات ہے، کوئی ناراض ہو اس کے لیے بھی، راضی ہو اس کے لیے بھی۔ کیا پریشانیاں ہیں کہ نہیں؟ شیخ صاحبان ہیں کہ نہیں؟ فیکٹریاں بھی ہیں، 20 ملازم ہیں، درجنوں گاڑی ہیں، اطمینان نہیں، اور نہیں ہوگا تو قرآن سے تعلق جوڑ کے۔ دوسرا گناہ، سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 85 اور 86، اللہ مالک نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کریم کی کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑتے ہو؟ ٹھنڈے دل سے، انصاف سے، میں فضل الہی اور ہر مرد اور عورت اس پر غور کرے۔ یہ کہانی ہماری ہے یا کس کی ہے؟ شیخ ارمان۔ شادیاں قرآن و سنت کے مطابق ہے، موت قرآن و سنت کے مطابق ہے، فنکشنز پتہ چلتا ہے کسی سکھ کا فنکشن ہے یا مسلمان کا ہے۔ شادی گھروں میں جو طوفان اٹھتے ہیں وہ مسلمانوں کی شان کے مطابق ہے۔ کدھر ہے اسلام؟ حج بھی کرایا، عمرہ بھی کرایا، خطبہ جمعہ بھی دے دیا، ڈاکٹر صاحب بھی بن گیا، اور شادی وہاں اسلام نام کی چیز کوئی نہیں۔ خواتین کا بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور کرنا ہے اس لیے
شاید آنکھیں کھل جائیں. شادی گھروں میں خواتین کے بنائے ہوئے بال اور نیم بڑھانا لباس وہ سونے کے کمرے کے ہیں یا برسر عام آنے کے ہیں؟ کیا کہانی ہے؟ بدبختی یہ ہے کہ شیخ صاحب کا کاروبار اچھا ہے. کیا کرے جی؟ کوئی مانتا نہیں، جھوٹا ہے تو، جھوٹا ہے. جب منوانی چاہتا ہے منواتا ہے کہ نہیں؟ شیطان کے چیلے اور چیلیاں اکٹھے ہوئے، وہ اس کا نام لگائے، وہ اس کا لگائے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. مردی کا دین ماشاء اللہ نعرے بھی لگ رہے، اور جہاں دم پہ پاؤں آئے، نہیں جی نہیں نہیں، برادری کے ساتھ چلنا ہے، بچوں کے رشتے کرنے ہیں. تیرے بچوں کا رب تو ہے یا عرش والا رب ہے؟ دین میرے بچوں کی بربادی کے لیے ہے؟ بڑا سیانا ہے، خاک سیانا ہے. جس احمق کو یہ بھی خبر نہیں کہ میرا اور میرے بچوں کا رب عرش والا ہے، اس کی عقل کا جنازہ نکل چکا ہے. اب سنیے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے یہ کرے، مردی کی کتاب کی بات، قرآن کی بات مانے، اور جو مردی نہ ہو اس کو رد کر دے، تو کیا بدلہ ہے اس کا؟ فرمایا نہیں ہے اس کا بدلہ الا خزي في الحیات الدنیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. الا خزي في الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں سنگین رسوائی. دین چھوڑ کے عزت چاہتا ہے، عرش والا رب گواہ ہے، دین چھوڑنے سے عزت نہیں ذلت ہے، اور ذلت نہیں سنگین ذلت ہے. الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. اور دنیا میں سنگین ذلت کے بعد جان چھوٹے گی نہیں، اور روز قیامت سب سے زیادہ سنگین گناہ اور روز قیامت سب سے زیادہ سنگین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خریدا. اب کیا ہے آخرت میں؟ فلا يخفف عنهم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے اپنی حالتوں پہ رحم کریں. یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اور کثرت سے کر رہے ہیں، عرش والا رب گواہ ہے ان میں خیر نہیں. ایک تیسرا گناہ، امام احمد رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے پوری توجہ فرمائے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، اور اللہ نہ محتاج کرے کسی کو، کچھ نہیں چاہیے. بات اچھی طرح سنیں، راضی ہو ناراض ہو آپ کی مرضی، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی.
لیکن التجا ہے، بات پوری توجہ سے سنیں، ٹھیک ہو لے جائیے، نہ ٹھیک ہو پھینک جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اس پر کیا ہے، بہت بڑا بندہ بن جائے گا، بڑی عزت پائے گا، اطمینان و سکون کی برکھا برسے گی۔ جی حاجی صاحب ہے، جی ڈاکٹر صاحب ہے، جی حافظ صاحب ہے، کچھ نہیں، قاعدہ سب کے لیے ہے، قانون یکساں ہے، بلکہ ہمارے دین میں تو یہ ہے عام عورت گناہ کرے اس کے لیے اکہری سزا ہے، نبی کی بیویاں گناہ کریں تو ان کے لیے دگنی سزا ہے۔ فن خاں تو کس چیز کا بنتا ہے؟ میں بڑا ہوں جی، خاک ہے تیرے بڑے ہونے پر، بڑا وہ ہے جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے، باقی سب ذلیل ہے۔ فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، جس کسی نے میرے حکم کی نافرمانی کی اس کے لیے کیا ہے، اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کی جا چکی ہے، عرش والا رب گواہ ہے۔ جس پر اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی مسلط کی جا چکی ہے، پوری کائنات مل جائے اس ذلت اور رسوائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ مغرب و مشرق کی قوتیں آ جائیں، مسلمانی کا دعویٰ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ذلت و رسوائی سے نہیں بچ سکتا۔ اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے فضل الہی، اے فاطمہ ساجدہ، تو مسلمانی کا دعویٰ کرتا اور کرتی ہے، دیکھ تیرے سر کی چوٹی سے قدموں تک سنت کی پابندی ہے۔ فیصل آباد میں شرم کی بات ہے، لیکن اللہ کرے کرنے کا مقصد خیر خواہی ہے۔ فیصل آباد میں صبح کے وقت جوان بیٹیاں اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سنت کی تصویر کھینچی، پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصل آباد ہے یا دھرم پورہ ہے؟ کہاں ہے فیصل آباد؟ نظر آتا ہے صبح کسی کالج، لڑکیوں کے کالج کے دروازے پہ جانا ہو، جوان بیٹیاں بی بی فاطمہ، اماں عائشہ، ام میمونہ، حضرت میمونہ، ان کی بیٹیاں جب نکل کے آتی ہیں تو کوئی ہے بات ان والی؟ نئے سے نئے فیشن اور ایک سے ایک برا فیشن، یہ بالوں کا بکھیرنا کس لیے ہے؟ ایسا لباس کہ کندھوں سے لے کر ٹخنوں تک جسم کا ایک ایک حصہ کپڑے میں ہونے کے باوجود اس کے بعد میں کیا کروں؟ یہ سنت کی پابندی ہے۔ اس کا بابا عزت پائے گا کہ بھائی عزت پائے گا کہ یہ بدبخت عزت پائے؟ نہیں عزت آئے گی، نہ بابا کی، نہ بھائی کی، اور نہ اس شیطان کی چیلی کی۔ تیسری بات،
اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے رب ذوالجلال نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہر مصیبت کا حل اپنے دین میں بیان کیا ہے۔ اس بارے میں کتاب و سنت میں دلائل و شواہد کا سیلاب ہے۔ ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف سنیے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالی نے سورہ المائدہ میں نصرانیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے 3 خدا بنائے اور 3 میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنا بڑا گناہ! اور اس کے بعد فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم۔ یہ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اور اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والے، بہت مہربان۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہنے والے ان کے لیے توبہ استغفار کی ندا ہے تو ہم کلمہ توحید پڑھنے والے کیا ہمارے لیے نہ ہو؟ لیکن ضرورت ہے کہ توبہ استغفار کرے۔ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم اور رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ فرمایا جو اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی بہت مانگے اس کو 3 فوائد ہیں۔ انگلیاں نکالیے اور میرے ساتھ شمار کیجیے۔ نکالیے انگلیاں شیخ عبد الرحمان۔ اور یہ صرف 3 نہیں لیکن اس حدیث میں 3 ہے۔ پہلا فائدہ، اللہ اس کے ہر غم، اس کے چھٹ جانے کی صورت بنا دے۔ اور اللہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا فائدہ، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر۔ نمبر 3، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جب استغفار، نوٹ کیجیے، جب استغفار کی وجہ سے رزق آئے گا تو اس کے ساتھ ٹینشن نہ ہو، قلق، اضطراب، بے چینی۔ انشاءاللہ الرحمن استغفار کی برکت سے ملنے والے رزق میں نہ ہو۔ گفتگو کا چوتھا اور آخری نقطہ، ہر نقطہ اللہ جانے کتنے جمعوں کا تقاضا کرتا، اختصار سے استغفار، توبہ کون سی؟ برائی کر رہے ہیں شیخ صاحب، برائی کر رہا ہے خان صاحب، استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کیے جا رہا ہے۔ یہ استغفار نہیں، یہ مکر و فریب ہے۔ سن لیجئے
اور اللہ کی توفیق سے فائدہ اٹھائیے۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں توبہ کے بارے میں فرمایا، اس کی شرائط ہیں، انگلیاں نکالیے اور 4 شرائط گن لیجیے۔ پہلی شرط ترک الذنب لقبح ہے، گناہ کو اس کو برا سمجھتے ہوئے چھوڑ دینا۔ سودی کاروبار ہے، چھوڑ دی، داڑھی منڈواری ہے، چھوڑ دی، بے پردگی ہے، چھوڑ دی، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں چھوڑ دی۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑنا۔ دوسری شرط والندم علی فعلہ، اس بات پہ نادم ہونا یہ گناہ کیوں کیا، شرمندگی ہو۔ نمبر 3 والعزم علی ترک المداومہ، یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور چوتھی شرط جہاں تک ممکن ہو اپنے سابقہ گناہ کی تلافی کرے۔ جب یہ 4 شرطیں آ جائیں گی انشاءاللہ گناہ کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا عمل کے بغیر زبان سے توبہ کرنا یہ سب سے بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اب میں اور آپ انہی میں شامل تو نہیں۔ استغفار کے حوالے سے دوسری بات، اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ رمضان آئے گا صوفی چراغ دین بن جاؤں گا، تیرے ابا نے ملک الموت سے سودا کیا ہے کہ رمضان سے پہلے نہیں آنا، حج کر لوں گا تو انسان بن جاؤں گا۔ تیرے ننیال میں سے کسی نے ملک الموت سے طے کر رکھا ہے کہ ہمارا دوتا ہمارا نواسا حج کرے گا تو پھر مارنا، تو خبر ہے؟ قرآن کریم میں استغفار کے بارے میں فرمایا وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے گناہوں کی معافی لینے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اور سورہ الحدید میں سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، گناہ سے معافی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ معافی کے مانگنے میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ استغفار کے حوالے سے تیسری بات، شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے نہیں یار تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، تیرے یہ کہاں معافی ہے۔ اچھی طرح سن لیجیے، یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ کے ہاں میری اور آپ کی توبہ اور استغفار میں میرے اور آپ کے گناہوں کا زیادہ ہونا یہ رکاوٹ میں اور آپ ہیں۔ اس بارے میں بہت سی باتوں میں سے ایک حدیث شریف ثابت شدہ سن لیجیے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنی۔ تو وہ حدیث کتنی اہم ہوگی۔ اور امام ابن حبان کی روایت میں کہ میں نے وہ حدیث 20 مرتبہ سے زیادہ دفعہ سنی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب کیا تھی وہ حدیث؟ بنو اسرائیل میں ایک شخص، اس کا نام کفل تھا،
کافالا، بہت ہی برا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جو گناہ اس کے یہ ممکن ہوتا کر دیتا چھوڑتا ہی. ایک خاتون آئی، اس سے مدد چاہی، کہنے لگا ٹھیک ہے اپنا جسم میرے حوالے کر. خاتون نے سمجھا کہ وہ مجبور ہے، تیار ہو گئی. اس نے 60 دینار دیے کفل میں، اور اس خاتون میں خلوت ہوئی، تنہائی ہوئی. دونوں اس حالت میں آئے جس میں میاں اور بیوی آتے. این اسی وقت برائی کے آغاز سے پہلے اس خاتون کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کف، بدماش، برا، گندا، لیکن ہوشیار. خاتون کی حالت کو دیکھا، رک گیا، وہیں رک گیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے تجھے مجبور کیا؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ خاتون کہنے لگی اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ. میری زندگی اس گندگی سے پاک ہے. محتاج ہوئی، محتاجی نے حالت یہاں تک پہنچی. اللہ پاک کی طرف سے کف کے لیے خیر کا دروازہ کھولا گیا. بات دل سے نکلی، اللہ نے دل میں اتاری. کف خاتون کو کہنے لگا چلی جاؤ، 60 دینار بھی لے جاؤ. خاتون چلی گئی. اب کیا ہوا؟ رات کا وقت ہے، کف رہے اور اس کا رب ہے عرش والا. کف اپنے رب سے بات کرتا ہے. حضرات و خواتین سنیے اس نے کیا بات کہی. لا واللہ لا اعصی اللہ بعدہ ابدا. نہیں، اللہ کی قسم آج کے بعد کف کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا. ساری عمر کا پاپی، مجرم، برا. اب کیا ہوا؟ حکم الہی آیا، کف اسی رات مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت لوگ اس کے دروازے کے پاس سے گزرے تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ لکف. آج رات اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے اپنی جانوں پہ میں آپ رحم کریں. رکاوٹ کون ہے؟ بولو ہم. جو ہو چکا، عرش والے رب کی رحمت میرے آپ کے گناہوں سے بہت زیادہ. استغفار کے حوالے سے بہت باتوں میں سے آخری بات، اور اسی پہ خطبہ ختم. بڑی کڑوی بات، اور اللہ کی توفیق سے میں اسی کو ٹھیک سمجھتا ہوں. کسی کو غصہ ہے تو آتا رہے. ہم مکار ہیں توبہ اور استغفار میں، مکار ہیں توبہ اور استغفار میں. اور اللہ کے ہاں مکاری کوئی حیثیت نہیں. توبہ یہ ہے کہ میں آپ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہر چیز قربان کر دیں کہ توبہ بھیجیں. آئیے
ایک واقعے کا خلاصہ سنی اور بات ختم. امام مسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, عرض کیا میں نے برائی کی ہے, مجھے پاک کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. دوسرے دن پھر آئی, اور یہ قصہ ہے کس کا؟ جو گناہ کے بعد توبہ چاہتی. دوسرے دن پھر آئی, آپ نے کہا جاؤ. عرض کیا آپ مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے ماعز کو واپس کیا؟ اللہ کی قسم میرے پیٹ میں گناہ کے نشان موجود ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, بچے کو جنم دینے کے بعد آنا. توبہ کی طلبگار خاتون چلی گئی. آئی, کپڑے کے ٹکڑے میں بچہ ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بچہ میں نے جنم دے دیا. آپ نے فرمایا چلی جاؤ, بچے کو دودھ پلاؤ. جب دودھ پلا چکو پھر آ. بچے کا کیا قصور ہے؟ کچھ وقت گزرا, اب بچے کو اٹھائے ہوئے دربار نبوت میں حاضر ہوئی, اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں بچے کو دودھ پلا چکی, اور دیکھیے یہ خود روٹی کھا سکتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا اس کے بچے کو روز کی پرورش کرنا. حکم دیا اس کو زمین میں گاڑو اور سنسار کر دو. حضرات صحابہ نے سنسار کرنا شروع کیا. انہی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ تھے. چھینٹے, خون کے چھینٹے ان کے چہرے پر پڑے. گالی دینے لگے خاتون کو. آپ نے فرمایا مہلن یا خالد, خالد خاموش, اپنی زبان کو روکو. لقد طابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له. خالد چپ رہو, اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر لوگوں کا مال ناجائز چھیننے والا, چنگی والا, وہ بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا. اور صحیح مسلم میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے, آپ نے حکم دیا خاتون کو سنسار کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھا. جناب فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں تصلی علیہا وقد زنت. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک بدکار عورت کی نماز جنازہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد طابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہ. اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کی جائے سب کی معافی کے لیے کافی. هل وجدت افضل من ان جادت بنفسها للہ عز وجل. تیری رائے میں کوئی اس سے شاندار توبہ ہے کہ ایک خاتون اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے اپنی جان کی بازی رکھ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.